أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. سورة النساء آیت نمبر 119 سے 122 تک. ان آیات کا مضمون گزشتہ آیتوں سے متعلق ہے. یہ مضمون اور اس کا ابتدائی حصہ گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا. آج اس کا تتمہ ہے اور اس کی تکمیل ہے. کل کی آیتوں میں آپ نے سنا شیطان نے کہا میں بنی آدم کی عبادات میں سے اور ان کے معاملات میں سے اپنا حصہ پکڑوں گا. کیا مطلب؟ یعنی میں ان کی عبادت میں، ان کی خیرات اور صدقات میں، ان کے بہت سارے معاملات اور عبادات میں شریک بن جاؤں گا. چنانچہ وہ نماز میں شریک کہ وہ نماز میں گھس جاتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے خیالات ڈالتا ہے. وہ صدقات اور خیرات میں شریک، چنانچہ کافر مشرک شیطان کے نام پر یعنی غیر اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے وغیرہ. شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو لمبی لمبی امیدوں میں ڈالوں گا کہ ابھی زندگی بہت ہے، عمر بہت ہے، جوانی ہے، بعد میں کر لینا، نماز بعد میں پڑھ لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا. اور آج کی آیتوں میں ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ. شیطان نے کہا کہ میں ان انسانوں کو حکم دوں گا، ورغلاؤں گا. تو یہ کیا کریں گے؟ اللہ کی بنائی ہوئی صورت اور تخلیق کو بدلیں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور آج کی اس نشست میں اسی موضوع پر گفتگو ہے کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر، تبدل، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا، تغییر و خلق اللہ. مفسرین علماء اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں بہت ساری صورتیں بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی تخلیق فرمائی ہے تفریق کے ساتھ، فرق کے ساتھ. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے خواتین بنایا. اب مرد کوشش کریں کہ ہم عورت بن جائیں، یا عورت کوشش کرے
کہ میں مرد بن جاؤں. مرد کوشش کریں عورتوں جیسی شکل و صورت اور حیت بنائیں، عورت کوشش کرے مردوں جیسی حیت اور شکل و صورت بنائے. پھر انسان کے جسم میں اور انسان کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے کچھ تبدیلیاں ان کی اجازت دی ہے. تو شریعت میں جن چیزوں کی اجازت ہے ان چیزوں کا کرنا جائز ہوگا، اور جن چیزوں سے ممانعت ہے اگر انسان اپنے جسم میں وہ امور کرے گا تو یہ تغییر و خلق اللہ ہے. مثال کے طور پر ناخن کاٹنا شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس کا حکم ہے. مردوں کو ختنہ کرنا شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس کا حکم ہے. اس طرح کے احکامات. لیکن جن چیزوں میں اور جن امور میں شریعت نے اجازت نہیں دی ان امور کو اگر مرد کرے گا تو بھی، عورت کرے گی تو بھی گناہگار ہیں، اور اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدل کرنے والے ہیں، جو کہ شیطان کا فلسفہ ہے، شیطان کی محنت ہے، شیطان کا مشن ہے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں اور جو عورتیں دوسروں کے جسموں کو گودتی ہیں. یہ گدوانا یہ بعض علاقوں میں اور بعض قبائل میں ہوتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو سوئی سے، چھری سے یا نوکدار چیز سے زخمی کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، خون نکالتے ہیں، کھرچتے ہیں، پھر اس میں سرما ڈال کر یا کوئی بھی کلر ڈال کر اس میں کچھ تبدیلی اور کچھ پھول اور کچھ نقش و نگار بناتی ہیں. اس کو کہتے ہیں جسم گدنا، گدوانا. اب اللہ نے جو جسم بنایا تو یہ خواتین اس میں تبدیلی کر رہی. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتوں کی ابرو، ان کو کاٹنے والیاں اور ان کو باریک کرنے والیاں، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا ہے. آج کل تو یہ خواتین کا فیشن بن گیا، اپنی ابرو باریک کرتی ہیں، ہلکی کرتی ہیں، دائیں بائیں سے کاٹتی ہیں، بیچ میں سے فاصلہ کرتی ہیں. حدیث شریف میں ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. البتہ اگر کسی عورت کی ابرو یا اس کے بال اتنے زیادہ ہوں، بھدے ہوں، مردوں کی طرح نظر آتے ہوں تو اس میں جو زائد بال ہیں ان کو کاٹ دینے کی شریعت میں اجازت ہے. ورنہ عام صورتوں میں محض زیب و زینت کے لیے اپنے ابرو کو باریک کرنا، بالوں کو نوچنا، ابرو کے بالوں کو کاٹنا، یہ شریعت میں جائز نہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا ہے. جسم کے بلکہ چہرے کے باقی حصے کے بالوں کو عورت کے لیے جائز ہے نوچنا. جیسے بعض عورتوں کی ٹھوڑی پر اگر بال نکل آئے، جیسے مردوں کی داڑھی والی جگہ ہے، یا مونچھوں والی جگہ پر کوئی بال نکل آئے، گال پر بال نکل آئے، تو عورتوں کو یہ بال اکھیڑنے کی اجازت ہے. لیکن ابرو، ان کو باریک کرنے کی، زیب و زینت اختیار کرنے کی، ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں. اب دیکھیں شریعت میں جب ان کی ممانعت آ گئی ہے تو یہ تغییر و خلق اللہ میں آئے گا. اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا.
اسی طرح عورت کو سر کے بال کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کے بال اتنے زیادہ ہوں جو کمر سے بھی نیچے جاتے ہوں اور ان بالوں کو سنبھالنے میں مشکل ہوتی ہو تو ان زائد بالوں کو کاٹنے کی اجازت ہے، ورنہ عورت کو سر کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اب اللہ نے عورت کے سر کے بال اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ ان کو بڑھائے۔ اب اگر کاٹے گی تو یہ تبدیل تغییر و خلق اللہ میں آئے گا۔ لیکن بعض صورتوں میں خود شریعت کا حکم ہے کہ عورت بال کاٹے، جیسے عورت حج کرنے جاتی ہے، عمرہ کرنے جاتی ہے، تو جب وہ حج کر لیتی ہے، عمرہ کر لیتی ہے، تو اس کو اپنے سر کے بال 1 انچ کے برابر کاٹنا یہ لازمی ہے، ورنہ اس کا حج عمرہ مکمل نہیں ہوگا، احرام سے وہ نہیں نکلے گی۔ اب دیکھیں، وہاں شریعت کا حکم ہے کہ کاٹیں۔ عام نارمل صورتوں میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت اپنے بال نہ کاٹے۔ اور بہت سارے مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عورت اگر سر کے بال کاٹے گی تو یہ تغییر و خلق اللہ میں آئے گا۔ اسی طرح حضرات مفسرین نے مردوں کے لیے بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اپنے داڑھی کے بال کاٹیں گے تو وہ تغییر و خلق اللہ میں آئے گا، اس لیے کہ شریعت میں داڑھی کے بال بڑھانے کا حکم ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بال نہیں کاٹنے ہیں، داڑھی کے بال۔ یہ سنت انبیاء، سنت مرسلین، تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور جب شریعت میں آ گیا کہ نہیں کاٹو، تو اب اگر کاٹیں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسریٰ بادشاہ کے سفیر اور قاصد آئے، انہوں نے داڑھیاں کاٹی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صورت کو دیکھ کر ناگواری محسوس فرمائی، ناگواری کا اظہار فرمایا، ناپسند فرمایا، ناراض ہو گئے۔ پھر پوچھا، تمہیں کس نے ایسی شکل و صورت بنانے کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے تو میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کاٹوں۔ مجھے تو میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور تمہارے بادشاہ نے اس کا الٹ کہا ہے کہ داڑھی کاٹو، مونچھیں بڑھاؤ۔ تو بیشتر مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مرد اگر داڑھی کاٹتا ہے تو یہ بھی شیطانی مشن اور شیطانی فلسفہ ہے کہ شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، بہت خوبصورت لگے گا، بڑا ترقی یافتہ کہلائے گا اور بڑا معزز شمار ہوگا اگر تو داڑھی کاٹے گا۔ تو شیطان نے یہ فلسفہ ڈال دیا۔ ہندوستان میں جلال الدین اکبر بادشاہ، یہ بادشاہ تھا، تو اس کے حواریوں نے اس کو سمجھایا اور اس کو بتایا کہ داڑھی رکھنے سے مردانگی قوت کم ہوتی ہے۔ یہ ایک شیطانی فلسفہ تھا، ورنہ اس کا طب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ داڑھی کاٹو تو قوت مردانگی بڑھے گی اور داڑھی رکھو تو قوت مردانگی کم ہوگی۔ طب میں اس کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی رہنمائی اور اس کی ہدایت۔ لیکن ان حواریوں نے بادشاہ کو یہ شیطانی فلسفہ پڑھایا
کہ داڑھی کاٹیں گے تو قوت طاقت میں اضافہ ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے حکم دیا، خود بھی داڑھی کاٹی، اور اس نے حکم دیا کہ تمام لوگ داڑھی کاٹیں۔ تو ریاست کا حکم ہوا کہ داڑھی کاٹی جائے ہندوستان میں اس وقت۔ بس حکم آ گیا بادشاہ کا، تو جتنے بھی کارندے تھے سب نے داڑیاں کاٹ لی۔ اب دیکھیں یہ شیطانی فلسفہ۔ تو نبوی فلسفہ، انبیاء علیہم السلام کا فلسفہ، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ داڑھی رکھی جائے، اور شیطانی فلسفہ یہ ہے کہ داڑھی کاٹی جائے۔ یہ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا ہے۔ اور علماء اس پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص مسنون داڑھی نہیں رکھتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سنت کے مطابق داڑھی ایک مشت ہے، ایک مٹھی۔ اگر کسی کی داڑھی اس سے کم ہے تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، گناہ پھر بھی ہوگا۔ ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے تو پھر گناہ سے بچے گا، اور اگر ایک مٹھی سے کم رکھی ہے تو بھی گناہ ہے، بالکل کاٹ دی ہے تو بھی گناہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو بندے کے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ ایک شخص نے زنا کیا تو زنا کرتے وقت وہ گناہ کر رہا ہے، زنا ختم، گناہ ختم۔ ایک شخص نے شراب پی تو شراب پیتے وقت اور اس کے اثرات کے وقت وہ گناہ گار ہے، شراب کے اثرات ختم، گناہ ختم۔ لیکن داڑھی کاٹنا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا، یہ ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ بندہ سو رہا ہے گناہ میں ہے، جاگ رہا ہے گناہ میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے گناہ میں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا شدید اور سخت گناہ ہے۔ اس لیے سنت کے مطابق داڑھی رکھنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے درس قرآن میں بیٹھ کر سن کر انہوں نے سنت کے مطابق داڑیاں رکھی ہیں، ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سامعین اور سننے والوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت کے مطابق داڑھی ہے ایک مشت، ایک مٹھی سے کم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس اتنی داڑھی ہو جائے کہ دور سے نظر آئے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ محض دھوکہ ہے، یہ بھی شیطانی فلسفہ ہے کہ بس اتنی داڑھی ہو جائے نظر آ جائے۔ ہائے ہائے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کہ بھائی اگر داڑھی کاٹ کر یا داڑھی کے بغیر اسی حالت میں موت آ گئی تو سب سے پہلے تمہارا سامنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو اپنی کیا شکل و صورت دکھائیں گے کہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کا امتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں؟ بڑی درد دل والی بات شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب سے کسی شخص نے جس کی داڑھی نہیں تھی، اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت بہت ناراض ہوئے، فرمایا دیکھو داڑھی کاٹنے والا اللہ کا باغی ہے، اور میں اگر آپ کے لیے دعا کروں گا تو کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ تم باغی کے لیے دعا مانگوا رہے ہو، باغی کی سفارش کر رہے ہو مجھ سے، لہذا آپ کے لیے میں دعا نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، سنت کے مطابق داڑھی رکھ لو، انشاءاللہ خوبصورت نظر آئیں گے، انشاءاللہ معزز نظر آئیں گے، انشاءاللہ اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ایک نوجوان وہ اس بزرگ عالم دین کا بیان سن سن کر ہدایت پر آئے، داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی شروع کر لی۔ تو اس عالم دین کا انتقال ہوا تو اس نوجوان نے اس عالم دین بزرگ کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا، شیخ آپ کیسے ہیں اور اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو اس عالم دین بزرگ شیخ نے فرمایا اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے عزت بخشی ہے اور اللہ نے میری لاج رکھی ہے۔ پھر یہ بزرگ اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے داڑھی کی طرف اشارہ کر کے خواب میں فرمانے لگے، بیٹا اس داڑھی کا خیال کرنا، اس لیے کہ قبر میں داڑھی والوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، جو ہمارے احباب درس قرآن سن رہے ہیں، تو آپ سے محبت کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطانی فلسفہ ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں کوشش کرے گا کہ یہ لوگ اس کو بدل ڈالیں۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کی اپنی اپنی عبادتیں ہیں، کوئی فرشتہ کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی فرشتہ کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی فرشتہ عبادت کر رہا ہے کسی انداز میں۔ تو روایات میں ہے کہ بعض فرشتوں کی اللہ رب العزت نے عبادت یہ بنائی ہے کہ وہ ہر وقت یہ والا جملہ پڑھتے رہتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالذوائب، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو خوبصورتی، حسن و جمال عطا فرمایا ہے داڑھی کے ساتھ، عورتوں کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ تو فرشتوں کی تسبیح بھی ہے کہ مرد داڑھی رکھیں گے تو حسین خوبصورت دکھائی دیں گے۔ تو اب دیکھیے، اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ اگر مرد داڑھی کاٹتا ہے، سنت کے مطابق نہیں رکھتا، تو وہ تغییر و خلق اللہ کر رہا ہے۔ عورت سر کے بال کاٹتی ہے تو تغییر و خلق اللہ کر رہی ہے۔ بعض عورتیں کہتے ہیں، ہمارے شوہر کہتے ہیں سر کے بال کاٹو۔ حدیث شریف میں ہے اللہ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کریں۔ اب اگر عورت سر کے بال کاٹے گی تو مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، مرد حضرات اگر اپنی داڑھی نہیں رکھیں گے تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ عورتیں سر کے لمبے لمبے بال رکھتی ہیں، مردوں کو بال رکھنے کی اجازت ہے لیکن کانوں کی لو تک، گردن تک، تھوڑا سا نیچے تک۔ اب اگر مردوں کے بال عورتوں کی طرح ہو گئے، یہ مشابہت بالنساء ہو گئی۔ آج کل کے مردوں نے بھی بڑے بڑے بال رکھنے اور چوٹیاں بنانا اور پونیاں رکھنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا ہے، اور بڑے عجیب عجیب سٹائل ہوتے ہیں، اور بیچارے یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں دل میں کہ بہت پیارا لگ رہا ہو۔ کہاں سے پیارے لگ رہے ہیں؟ خز و پشان گرزی، عورتوں کی طرح، عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے پیارے لگ رہے ہیں۔ پیارا وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کے مطابق ہے، وہ پیارا ہے۔ جتنی حد شریعت نے دی ہے اتنی حد تک آپ پیارے لگیں گے۔
شریعت کی حدود سے آگے بڑھیں گے پیارے نہیں لگیں گے. یہ شیطانی فلسفہ ہے، یہ شیطان کی پٹی ہے کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو پیارے لگیں گے. آج کل بعض مردوں نے کان چھدوانا شروع کیے اور کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں مردوں نے. علماء نے لکھا ہے یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے. تو بس دیکھ لیں شریعت میں جسم سے متعلق جن جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے ان کو کرنا حسن ہے، ثواب ہے، شریعت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. وہ مرد ہوں وہ عورتیں ہوں. اور جن چیزوں کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ان کاموں کو کرنا اور وہ شکل و صورت اختیار کرنا یہ شیطانی فلسفہ ہے، شیطان کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے. فقط خسر خسرانا مبینا. آگے قرآن کہتا ہے بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں. ان آیات کی روشنی میں آج کل ایک مسئلہ جو بڑے زور و شور سے گردش کر رہا ہے وہ ہے تبدیلی جنس کا مسئلہ. آج کل کی سائنس ترقی کر گئی ہے اور مرد کو عورت، عورت کو مرد آپریشن وغیرہ کے بعد بنا دیا جاتا ہے. مغرب میں تو یہ عام ہے، کافروں میں، غیر مسلم ممالک میں، لیکن ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی یہ فیشن کچھ سالوں سے زور شور پر ہے. یہ بل سینٹ میں پیش ہوا اور ماشاءاللہ سبحان اللہ سینٹ کے ارکان نے اس کو پاس کر دیا. پھر یہ بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا تو وہاں کے بھی ایم این ایز نے اس کو پاس کر دیا. اس بل میں کیا تھا؟ اگر کوئی مرد عورت بننا چاہے یا کوئی عورت مرد بننا چاہے تو ریاست کے قانون کے مطابق اس کو اجازت ہے. آپریشن کرنے کے بعد وہ عورت مرد بن جائے گا، وہ مرد عورت بن جائے گی. کاغذات میں، دفعات میں، معاملات میں، ہر سلسلے میں وہ مرد پھر عورت شمار ہوگی اور وہ عورت پھر مرد شمار ہوگا. یہ بل پاس ہو گیا اور اکثریت تھی بے دین قسم کے لوگوں کی. علماء نے اس پر ایکشن لیا اور زور شور سے اس کے خلاف تحریک چلی تو وفاقی شرعی عدالت نے اس بل کی جو غیر شرعی شقیں تھیں ان کو کل عدم قرار دے دیا کہ یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے. ان شقوں میں یہی ہے کہ اگر کوئی فطرتی اور پیدائشی طور پر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو آپریشن کے ذریعے اس کو مرد بنانا، لڑکا بنانا قانون کی روح سے غلط ہے. اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو قانون کی روح سے آپریشن کے ذریعے اس کو لڑکی بنانا یہ بھی غلط ہے. اب اس کے مفاسد کتنے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ دیکھیں میں نے شروع میں کہا اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے تفریق کے ساتھ. مردوں کو مرد، عورتوں کو عورت اللہ نے بنایا ہے، لڑکا لڑکی اللہ نے بنایا ہے. اب اگر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہے یا لڑکی لڑکا بننا چاہے تو سب سے پہلے اللہ کے قانون کے ساتھ اور اللہ کی قدرت کے ساتھ بغاوت ہے. کیسی سخت بغاوت ہے. مثلا لڑکی لڑکا بننا چاہتی ہے تو وہ اللہ کو دکھا رہی ہے کہ آپ نے تو مجھے لڑکی بنایا، میں لڑکی بننے پر راضی نہیں ہوں. اللہ کے ساتھ ٹکر ہے اور اللہ کے ساتھ بغاوت. پھر شریعت میں
ہر جنس کے الگ الگ احکامات ہیں. عورتوں کو حکم ہے پردہ کریں. اب اگر کوئی عورت مرد بن گئی تو پردے کے حکم سے مستثنا. اب وہ بے پردہ گھومتی رہے گی، گناہ کرتی رہے گی. اگرچہ وہ مرد بن گیا لیکن ہے تو شریعت کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے عورت. عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کی گواہی مردوں کی گواہی کا آدھا ہے. اب اگر وہ مرد بن گیا تو وہ زور دے گا کہ میری گواہی بھی مردوں کے برابر ہونی چاہیے، حالانکہ خلاف شریعت. یہ عورت آپریشن کے بعد مرد بن گیا، مرد بن گیا اس لیے کہتا ہوں نا، وہ اب بن گیا ہے بظاہری میں. اب یہ مرد ہے. اب یہ مرد کسی عورت سے نکاح کرے گا، حالانکہ یہ حقیقت میں عورت ہی ہے. تو اب عورت کا نکاح ہوا، عورت کا نکاح ہوا. کسی مرد نے، لڑکے نے اپنے آپ کو لڑکی بنا دیا. اب لڑکی بنانے کے بعد ظاہر ہے یہ کسی مرد سے شادی کرے گی، لیکن حقیقت میں یہ مرد تھا پیدائشی طور پر. اب گویا کہ مرد سے شادی کر رہا ہے، مرد سے بدفعلی کر رہا ہے، مرد سے خواہش پوری کر رہا ہے. اور یہی قوم لوط کا عمل تھا جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں ڈالا. یہ تبدیلی جنس کی شکل میں یہ نقصانات ہیں. معاشرہ تباہ، بے حیائی، شریعت کے احکام پامال، خدا تعالیٰ کے حکم سے بغاوت، وراثت میں عورت کا حصہ، مرد کا حصہ، اس میں فرق ہے. اب جب کوئی عورت آپریشن کے بعد مرد بن گیا تو اب وہ کیا کہے گا؟ مجھے مردوں والا حصہ چاہیے. کتنے مفاسد ہیں اللہ رب العزت کے ایک امر قدرت کو چھیڑنے میں. اس لیے شیطان کا فلسفہ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ وہ شیطانی فلسفہ ہے جس نے مغرب کو دھوکے میں ڈالا، جس نے یورپ کو دھوکے میں ڈالا. وہاں تو شوقیہ طور پر لوگ بن رہے ہیں. اور میں نے کسی رپورٹ میں پڑھا کہ جو ہی یہ بل سینٹ اور قومی اسمبلی میں گیا اور وہاں سے پاس ہوا تو نادرا والوں کے پاس تبدیلی جنس کی درخواستیں آنے لگی. ایک رپورٹ میں نے دیکھا 29 سے 30 ہزار کے لگ بھگ درخواستیں اس پر موصول ہوئی ہیں. کوئی لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں لڑکی بن رہی ہوں لہٰذا مجھے لڑکی لکھا جائے، اور کوئی لڑکی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب مرد بن گیا ہوں مجھے مرد لکھا جائے. یعنی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہزاروں لوگ اللہ کے اس امر قدرت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی. تو بات چل رہی ہے شیطان بنی آدم کو بہکاتا ہے، شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. یہ اس کا مشن ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے، یہ اس کی کمائی ہے، یہی اس کی زندگی ہے کہ اس نے یہ مشن بنا رکھا ہے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں گا اور اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر لے جاؤں گا. تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو نصیحت فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں. دیکھو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو مت بدلنا، سنت کے مطابق شکل و صورت بنا لینا، مرد عورتوں اور عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہ لو، اس کے قانون کو نہ توڑو. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور شیطان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی مان لی،
بہت بڑی تباہی میں چلا گیا۔ شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، شریعت کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسی جنتوں میں اور ایسے باغات میں ڈالیں گے، داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور شیطان نے کہا میں انسانوں کو سکھلاؤں گا، حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ بدلیں اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں، اللہ نے جو صورتیں بنائی ہیں اس کو بدل ڈالیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنائے اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ بہت بڑے واضح نقصان میں جا پڑا۔ یعدہم، شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو بھی وعدے دیتا ہے انسانوں کو وہ سب فریب ہے، غرور ہے، دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے جہنم سے بھاگنے کی، فرار ہونے کی، چھٹکارا پانے کی جگہ۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، سندخلہم جنات، ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ خالدین فیہا ابدا، جنتی ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا ہے یہ سچا وعدہ۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی رسولہ محمد وآلہ وسلم اجمعین، آمین برحمتک۔